السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ٹوڈے آور ٹاپک از علی گڑھ موومنٹ. تحریک علی گڑھ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد برصغیر کے مسلمانوں نے سر سید احمد خان کی سربراہی میں تحریک کا آغاز کیا، جو مسلمانوں کے حوصلوں کو قائم رکھنے میں بڑی مددگار ثابت ہوئی. سر سید کو اس تحریک میں بااعتماد، بہترین اور قابل شخصیات کا تعاون حاصل رہا، جن میں مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، نواب وقار الملک، ڈپٹی نذیر احمد، نواب محسن الملک شامل تھے. ان تمام شخصیات نے اس تحریک میں مسلمانوں کی قیادت کی اور ان کے لیے نمایاں کارہائے انجام دیے. تحریک جو علی گڑھ موومنٹ تھی، جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برصغیر میں شروع ہوئی، تو اس میں سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا. اور جب انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا تو ان کے ساتھ ان کے جو رفقا تھے، جن کے اندر یہ جو ہماری تحریک کے بہت قابل عظیم شخصیات مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، یہ نواب وقار الملک وغیرہ جو تھے، یہ سارے ان کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوئے. انہوں نے اس تحریک کو کامیاب بنانے میں سر سید احمد خان کا بہت زیادہ ساتھ دیا. تحریک علی گڑھ کا آغاز، بگننگ آف موومنٹ. تحریک علی گڑھ کا آغاز کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انگریزوں نے جنگ آزادی کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالتے ہوئے ان کے خلاف بدترین انتقامی کارروائیاں شروع کر دی تھی. قریب تھا کہ مسلمان مکمل طور پر تباہ ہو جاتے کہ اللہ رب العزت نے سر سید احمد خان کی صورت میں ایک قابل رہنما برصغیر کے مسلمانوں کی بہبود کے لیے منتخب کیا. انہوں نے مسلمانوں کے حق میں تحریک کا آغاز کیا، ان کو مزید تباہی سے بچانے اور ان کی بحالی کے لیے کامیاب کوششیں کی، بلکہ شدید مصائب و مشکلات میں گھری مسلم قوم کو نیا حوصلہ دیا. خوش قسمتی سے ایک معقول تعداد میں باصلاحیت اور گوناگون خوبیوں کی مالک شخصیات کا ہم رکاب ہو جانا تحریک میں سرگرمی کا باعث بنا. یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان کی قیادت میں تحریک علی گڑھ نے بے پناہ خدمات انجام دی. تحریک علی گڑھ ایک کثیر المقاصد تحریک تھی، جس کی بدولت سر سید احمد خان کے ساتھی رہنماؤں کے تعاون سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. تحریک کا آغاز جو تحریک کو شروع کرنے کی جو وجہ بنی تھی، وہ جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کا مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ تھا. کیونکہ انہوں نے جب جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد جو اس کا سارا برڈن تھا، جو اس کا سارا مدعا تھا، وہ مسلمانوں پہ ڈالتے ہوئے ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں شروع کر دی اور مسلمانوں پہ مصائب جو تھے وہ ڈھانا شروع کر دیے. تو اللہ رب العزت نے جو سر سید احمد کی شکل میں مسلمانوں کے ایک اس وقت کے جو مصائب تھے ان کو سے نکالنے کے لیے سر سید احمد خان کی شکل میں ایک عظیم رہنما سے نوازا. سر سید احمد خان اس طریقے کو اس وجہ سے شروع کیا کہ جو مسلمانوں پہ برصغیر کے اندر جو مظالم ہو رہے ان کے خلاف آواز اٹھائی جا سکے. تو سر سید احمد خان خود بھی اس مسلمان ہیں ان کے حقوق کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا. اور ساتھ میں ان کے جو عظیم جو رفقا تھے، جو ان کے دوست احباب تھے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے اس تحریک کو کامیاب بنانے میں ہم کردار ادا کیا. جو تحریک علی گڑھ تھی، اس کا صرف اس کے بہت سے مقاصد تھے برصغیر کے اندر. تو اس کے اندر ایک کثیر المقاصد تحریک تھی، جس کے اندر مسلمانوں کی جو تھی تعلیمی خدمات تھی، سیاسی خدمات تھی. تحریک علی گڑھ کا پس منظر، بیک گراؤنڈ آف دا علی گڑھ موومنٹ. جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور سکھوں نے بھی حصہ لیا تھا، مگر غیروں کی مسلم دشمنی کی روش کے پیش نظر انگریزوں نے صرف مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور ان کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا گیا. مسلمان ہونا جرم قرار پایا، چنانچہ کثیر تعداد میں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. لارڈ رابرٹ نے لکھا کہ دلی کے اندر ہر جانب لاشوں کے انبار تھے. اتنے مسلمان موت کا نشانہ بنے کہ ان کے خون سے گھوڑوں کے سم دب جاتے تھے. جو انگریز حکومت نے غیر منصفانہ سلوک کرتے ہوئے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس کا سارا جو ملبہ ہے مسلمانوں پہ ڈالتے ہوئے ان کی مسلم کشی جو ہیں وہ برصغیر کے اندر شروع کر دی اور مسلمانوں کو سر عام قتل کرنا سٹارٹ کر دیا. جس کی وجہ سے دلی کے جو گلی کوچے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی جو ان کی لاشیں جو تھی اور ان کا خون بے رحمانہ طور پہ ان کا خون بہایا جانا شروع ہو گیا. ان مسلمانوں کے جگیرے چھین لیے گئے، ان کے کاروبار بند ہو گئے، ان کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا. بالخصوص
فوج سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا گیا اور مسلمانوں پر زندگی کے حالات بہت مشکل کر دیے گئے۔ تو سر سید ان حالات کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان تحریک کے الفاظ میں انہوں نے یہ فرمایا کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں ہوتی جس نے مثلا زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ تو جب یہ حالات تھے، انگریز جو تھے وہ پوری طرح سے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے، انہوں نے ہر طرح سے مسلمانوں پہ بے رحمانہ سلوک کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو ان کے جو برصغیر کے جو مسلمان تھے اس وقت ان کے ہر جو گھر تھا وہ بہت ہی مشکل جو ہے ان کی زندگی کے حالات ہو گئے تھے۔ معاشی اور معاشرتی اعتبار سے مسلم قوم ذلتوں کا شکار ہوئی۔ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھیں گے، مسجدیں جو تھی استبل کے طور پر استعمال ہونا شروع ہو گئی۔ غرض کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو اذیت ناک نقصانات پہنچائے، مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی۔ ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ تو جو اس کی جو مین ریزن یہی تھی کہ مسلمانوں پہ جو برصغیر کے اندر مظالم ہوئے تھے ان کے مسلمانوں کے رائٹس کے لیے تحریک علی گڑھ کی جو ہے اس کو شروع کیا گیا۔ تو تحریک علی گڑھ کے جو ایک اکثیر المقاصد جو تھی تحریک تھی، تو اس کے اندر سر سید احمد خان نے برصغیر کے مسلمانوں کی ڈفرینٹ جو ہے پلیٹ فارم ہے ان پہ خدمات سر انجام دی۔ ان کی سر سید احمد کی خدمات جو ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تعلیمی خدمات، ایجوکیشنل سروسز، سب سے پہلے جو بنیادی جو اقدامات تھے سر سید احمد خان نے جو کیے اس میں سے ان کی ایجوکیشنل کے اندر جو ان کی تعلیمی خدمات تھے وہ کیا تھی؟ مراد آباد میں اسکول کا قیام۔ سر سید احمد خان نے اپنی تعلیمی خدمات کا آغاز 1859 میں مراد آباد میں ایک فارسی اسکول کا قیام کیا۔ برصغیر میں انگریزوں کی آمد کے وقت مسلمان تعلیمی لحاظ سے دوسری اقوام میں ہند کے مقابلے میں بہت پسماندہ تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان میں مسلمانوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرنے کا احساس بڑی شدت سے پیدا ہوا۔ مراد آباد اسکول میں انگریزی اور فارسی میں تعلیم دی جاتی تھی۔ تو ان کا جو پہلا قدم تھا مراد آباد میں اسکول کا جو 1859 کے اندر انہوں نے قیام کیا، وہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ جو برصغیر کے مسلمان ہیں وہ دوسری اقوام سے اس وجہ سے پیچھے ہیں کیونکہ وہ تعلیم کے میدان میں دوسری اقوام سے پیچھے ہیں، اور ان کا جو نظام تعلیم ہے وہ دوسری اقوام سے بہت پسماندہ ہے۔ تو انہوں نے جو مراد آباد میں اسکول قیام کیا، اس کے اندر انگریزی اور فارسی جو فارسی تھی اس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ غازی پور میں اسکول کا قیام، 1862 میں سر سید احمد خان کا تبادلہ مراد آباد سے غازی پور ہو گیا، جہاں انہوں نے 1863 میں ایک اسکول مراد آباد کی طرز پر قیام کیا۔ غازی پور کا اسکول مراد آباد کے اسکول کے مقابلے میں زیادہ جدید تھا۔ غازی پور میں انگریزی اور فارسی کے ساتھ اردو، عربی اور سنسکرت کے مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے۔ ان اسکولوں کے قیام کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کے اصول کی طرف راغب کرنا تھا۔ جو یہ اسکول قیام کیے گئے تو ان کے جو بیسک مقصد تھا برصغیر کے جو مسلمان تھے ان کو انگریزی تعلیم کی طرف لے کے جانا تھا۔ غازی پور میں پہلے غازی پور میں جب اسکول قیام کیا تو اس کی جو بنیاد تھی اس کی جو انہوں نے یہ اسکول تھا وہ زیادہ جدید تھا، مین کہ اس کے جو اندر جو مضامین پڑھائے جاتے تھے وہ جدید قسم کے مضامین تھے، جو انگریزی اور فارسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے عربی اور سنسکرت کے مضامین بھی اس کے اندر پڑھانے شروع کیے۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام، 1863 میں سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا بنیادی مقصد یورپین علوم سے برصغیر کی عوام کو روشناس کرانا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی انگریزی کتابوں کے ترجمے اردو میں شائع کرتی تھی۔ اس سوسائٹی نے بہت کم عرصہ میں انگریزی کتابوں کا ذخیرہ اردو زبان میں منتقل کر دیا تھا۔ سر سید احمد خان اس بات کا خصوصی طور پہ اندازہ تھا کہ مسلمان کے جو برصغیر کے جو مسلمان ہیں وہ انگریزی تعلیم کو سیکھنے کے بغیر دنیا کے جدید علوم کو نہیں سیکھ سکتے۔ تو ان کی جو ایجوکیشنل خدمات ہیں ان کے اندر جو تعلیمی خدمات ہیں ان کے اندر ان کا جو بیسک جو ان کا پرپس تھا وہ برصغیر کے مسلمانوں کو انگریزی علوم کی طرف، جدید علوم کی طرف راغب کرنا تھا۔ تو سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام جو تھا وہ ایک اس وجہ سے کیا گیا کہ جو برصغیر کے وہ عوام جو مین کے ابھی جو خدمات جو بھی ان کے ارلی سٹیجز میں جب برصغیر کے مسلمان تھے ان کو انگریزی کا علوم کا اتنا شعور نہیں تھا، تو ان کے مسلمانوں کی آسانی کے لیے کیا کیا کہ جو انگریزی کا جو جدید علوم ہیں ان کا جو تراجم جو ہیں
وہ اردو زبان میں منتقل کرانا شروع کر دیے تھے، اور بہت کم عرصہ میں اس سوسائٹی نے کیا تھا کہ انگریزی کی جو بکس تھی ان کا اردو میں ترجمہ کر دیا تھا۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 1866 میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا کیا۔ یہ ایک ہفتہ وار رسالہ تھا۔ اس رسالے کا بنیادی مقصد قوم کی علمی و ادبی ترقی کرنا تھا۔ اس رسالے کا ہر مضمون بیک وقت اردو اور انگریزی زبان میں شائع ہوتا تھا۔ اس رسالے میں طریقۂ علی گڑھ کی سرگرمیوں کی خبروں کے ساتھ ساتھ علمی، ادبی اور تحقیقاتی مضامین بھی شائع ہوتے تھے جو برصغیر کے عوام کے معاشی، سیاسی اور سماجی مسائل کی عکاسی کرتے تھے۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو تھا ایک رسالہ تھا جس کے اندر اس کے اندر جو مضامین شائع ہوتے تھے وہ بیک وقت جو تھے وہ دونوں زبانوں میں ہی شائع ہوتے تھے، کہ اردو اور انگریزی زبان کے اندر کہ دونوں جو ہیں وہ اس سے دونوں جو لوگ جن کو ان علوم کے بارے میں علم تھا وہ اس سے استفادہ ہو سکے۔ اس کے میں علی گڑھ جو طریقے موومنٹ تھی، اس کے جو اہم پہلو جو تھے، اس کی سرگرمیاں تھیں جو وہ بھی اس کے اندر ڈسکس کی جاتی تھی، اور برصغیر کے دوسری جو معاشی، سیاسی اور سماجی مسائل تھے ان کی بھی عکاسی کی جاتی تھی۔ سفر انگلستان سر سید احمد خان مسلمان ہند کی تعلیمی ترقی کے لیے بہت فکر مند تھے اور بے چین تھے۔ وہ ہر وقت تعلیمی حکمت عملی پر غور و خوض کرتے رہتے تھے تاکہ برصغیر کے مسلمان دوسری اقوام کا ہر سطح پر مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ سر سید احمد خان نے اپنی تعلیمی حکمت عملی کو جدید اور مضبوط بنانے کے لیے 1869 میں انگلستان کا سفر کیا، جہاں انہوں نے کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم کا جائزہ لیا، اور پھر وطن واپس آ کر انہوں نے اسی طرز کے نظام تعلیم کو برصغیر کے مسلمانوں کے لیے تجویز کرنے کی کوشش کی۔ تو سر سید احمد خان جو تھے وہ برصغیر کے عوام کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے ان کے دل میں اس کا بہت زیادہ احساس تھا۔ تو انہوں نے جب یہ اسکول کیمپ کیے، جب مراد آباد میں اسکول کیمپ کیا، غازی پور میں کیمپ کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں کے سلیبس اور ان کے وہاں کے نظام کا خود جا کے اس کا سفر انگلستان کے سفر کا خود جا کے اس کو دیکھا، اور برصغیر کے اندر ویسے ہی نظام تعلیم اور اسی طرز کی جو نظام ہے اس کو قائم کرنے کی کوششیں کی۔ جدید ترین نصاب سر سید احمد خان فرسودہ نظام تعلیم کی جگہ جدید ترین نصاب تعلیم کے بڑے حامی تھے۔ وہ مسلمانوں کو بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی اور سائنس اور انگریزی زبان کے اصول کی ترغیب دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان سائنسی علوم اور انگریزی زبان میں مہارت کے اصول کے بغیر دوسرے اقوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ سر سید احمد خان شروع دن سے مسلمانوں کے لیے انگریزی زبان کے اصول پر زور دے رہے تھے، لیکن اپنے سفر انگلستان کے بعد انہوں نے جدید ترین نصاب تعلیم کو طریقۂ علی گڑھ کا نصب العین بنا دیا تھا، اور اس مقصد کے لیے انگریزی اساتذہ کی خدمات بھی حاصل کر لی تھی۔ سر سید احمد خان کے جب انہوں نے تعلیمی خدمات برصغیر کے اندر شروع کی تھی، تو جب مراد آباد کو قائم کیا، غازی پور کو قائم کیا، اسکول کو قائم کیا، تو ان کے اندر بھی انہوں نے جو انگریزی تعلیم ہے اس کو انہوں نے لازمی قرار دیا۔ لیکن جب سفر انگلستان کے بعد کیمبرج یونیورسٹیوں کا اور ان کے وہاں کا نظام تعلیم دیکھا، تو اس کے بعد انہوں نے جو برصغیر کے اندر جو سلیبس تھا اس کو بھی کیا کیا، جدید ترین نصاب جو تھا اس کو انہیں یونیورسٹیوں کے سلیبس کے اکارڈنگ اس کو ترتیب دیا۔ اس کے بعد ان کا طریقۂ علی گڑھ کا جو نصب العین بنا دیا، ان کی جو طریقۂ علی گڑھ کی جو بیسک ان کا جو پرپس تھا اس کو پھر بنانے کا انہوں نے تعلیم کے اندر جو ان کی خدمات تھی اس کے اندر ان کا نصب العین جو کیا تھا کہ انگریزی کا جو نظام تھا وہ جدید نصاب قائم کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو انگریزی اساتذہ کرام ہیں ان کی خدمات بھی حاصل کر لی۔ انجمن ترقی مسلمانان ہند انگلستان سے واپسی کے بعد سر سید احمد خان نے طریقۂ علی گڑھ کی تعلیمی سرگرمیوں کو وسیع پیمانے پر جدید طریقے سے منظم کرنے کے لیے 1870 میں انجمن ترقی مسلمانان ہند کے نام پر ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی کا بنیادی کام برصغیر کے مسلمانوں کی تعلیم و ترقی اور نئے مدارس کے قیام کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے تھے۔ فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے انجمن نے ایک مخصوص فنڈ کمیٹی قائم کی جس کا نام محمدن فنڈ کمیٹی کا تھا۔ انجمن ترقی مسلمانان ہند جو تھی یہ انگلستان کی واپسی کے بعد جو تعلیم کی سرگرمیاں تھیں ان کو زیادہ تیزی سے برصغیر کے اندر پھیلانے کے لیے قائم کی گئی، اور زیادہ سے زیادہ جو مدارس تھے ان کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مدارس کھولنے کے لیے اسے جو کمیٹی ہے اس کو برصغیر کے اندر فنڈز کو اکٹھا کرنے کے لیے
بنایا گیا، اور ایک مخصوص جو فنڈ کمیٹی اس کے اندر قائم کی گئی تھی، اس کے نام محمدن فنڈ کمیٹی رکھا گیا۔ MAOI ہائی اسکول کا قیام۔ سر سید احمد خان نے اپنی طویل جدوجہد کے بعد 1875 میں علی گڑھ میں MAO اسکول کی بنیاد رکھی۔ اسکول کا جو افتتاح سر ولیم مور نے کیا اور مولوی سمیع اللہ اس کے منتظم مقرر ہوئے۔ اس اسکول کے قیام میں محمدن فنڈ کمیٹی نے براہ کردار ادا کیا تھا، اس لیے یہ اسکول خالصتاً مسلمان طالب علموں کی تعلیم کے لیے مختص تھا، اور اس میں انگریزی زبان کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ یہ اسکول مسلمان طالب علموں کو مشرقی اور مغربی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ جو MAO ہائی اسکول جو تھا وہ 1875 کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا جو افتتاح تھا وہ ایک جو انگریز جو تھے سر ولیم مور نے کیا تھا۔ اس کا جو انتظام تھا مولوی سمیع اللہ جو تھے ان کے انڈر تھا۔ اس جو محمدن فنڈ کمیٹی جو قائم کی گئی تھی برصغیر کے اندر فنڈز کے ذریعے مدارس کو قائم کرنے کے لیے، اس کمیٹی نے اس اسکول کو قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ فنڈ مہیا کیے، اور یہ خاص طور پہ مسلمان طالبہ علموں کی تعلیم کے لیے مختص کیا گیا، ان کو مسلمان جو طلبہ تھے ان کی تعلیم کے لیے یہ تھا، اور اس کے اندر جو انگریزی زبان کی جو تعلیم تھی اس کو مشرقی اور مغربی تعلیم سے آراستہ مسلمانوں جو برصغیر کے مسلمان تھے ان کو مشرقی اور مغربی جو تعلیم اس سے بیک وقت آراستہ کرنے کی جو ان کا جو MAO ہائی اسکول کا تھا وہ مین مقصد تھا۔ یہ ان کی کچھ خدمات تھی جو ایجوکیشن جو ان کی تعلیمی خدمات تھی سر سید احمد خان کی۔ تھینک یو آل آف یو، ہیو اے گڈ ڈے۔